بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بشیر نامی غریب کسان اپنی بیوی رضیہ سلطانہ اور 2 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بشیر سادہ مزاج، دیانتدار اور محنتی انسان تھا، مگر اس کے 2 بیٹے عارف اور ساجد دونوں الگ مزاج کے لڑکے تھے۔ عارف سمجھدار، نرم دل اور والدین کا فرما بردار تھا، جبکہ ساجد سخت مزاج، غصے والا اور دنیا کی چمک دھمک کا دل ڈالا تھا۔ بشیر کی بیوی رضیہ سلطانہ اکثر کہتی رہتی تھی کہ ساجد کا دل سخت مزاج ہوتا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ وقت پر سدھر جائے، ورنہ یہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ ایک وقت گاؤں میں بارشوں کی وجہ سے فصل خراب ہو گئی اور گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ بشیر نے اپنی بیل گاڑی بیچ کر کچھ آٹا اور کھانے پینے کا سامان لیا۔ ساجد یہ دیکھ کر چلایا، ابا جان، یہ بیل گاڑی تو ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ بشیر نے نرمی سے کہا، بیٹا، اب خالی پیٹ عبادت نہیں ہوتی، جب زندگی ہوگی تبھی کچھ نیا بنے گا۔ ساجد نے غصے میں کہا، میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آپ لوگوں کی سوچ پرانے زمانے کی ہے، میں شہر جا رہا ہوں۔ ماں نے بہت منت سماجت کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹا ماں کی دعا لے کر جاؤ۔ مگر ساجد نے پلٹ کر نہ دیکھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساجد شہر آ گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کپڑوں کی دکان پر نوکری کر لی۔ جلد ہی وہ دکان کا مینیجر بن گیا اور پیسہ اور شان و شوکت سب کچھ حاصل کر لیا۔ عارف، جو اس کا دوسرا بھائی تھا، گاؤں میں رہا اور کھیتوں میں محنت کی اور ایک دن دودھ کا ٹرسا کار شروع کیا۔ اللہ نے اس کے کام میں برکت دی اور عارف کا کام چل پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد عارف کی ماں شدید بیمار پڑ گئی۔ عارف نے بار بار ساجد کو فون کیا، مگر وہ مصروفیت کا بہانہ کرتا رہا۔ ایک دن ماں نے آخری سانسوں میں کہا، عارف بیٹا، تمہارا نصیب روشن ہو، تو ماں کا سچا بیٹا نکلا۔ ساجد کو کہہ دینا کہ ماں تجھے کبھی معاف نہ کر سکی۔ ماں کی وفات کے بعد عارف نے ماں کا جنازہ خود اٹھایا۔ ادھر ساجد کی دکان میں آگ لگ گئی۔ ساجد کا سارا کاروبار جل کر راکھ ہو گیا، دوستوں نے بھی منہ موڑ لیا اور بینک نے بھی اپنا قرضہ واپس مانگ لیا۔ جب ساجد گاؤں واپس لوٹا تو گھر پر ایک تختی پر لکھا تھا کہ یہ گھر اب عارف کی ملکیت ہے۔ عارف نے دروازہ کھولا اور ساجد کو دیکھا تو گلے لگا لیا۔ ساجد زاروں قطار رونے لگا، بھائی، اماں کدھر ہے؟ مجھے ان کی دعائیں چاہیے۔ عارف نے آہستہ سے کہا، ماں تو اب جا چکی ہے، مگر جاتے جاتے ماں نے کہا کہ تو اب میرا بیٹا نہیں بلکہ دنیا کا غلام بن چکا ہے۔ ساجد صدمے سے خاموش ہو گیا اور اس نے قبر پر پہلی دفعہ جا کر سچے دل سے معافی مانگی۔ ماں باپ کی دعائیں سب کچھ بنا سکتی ہیں۔